بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ 690 ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے بائی بائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت صفاگری اور شکار افکنی تھی۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے، قریش کے رؤسا سین حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقہ سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے بیگانوں سے بھی دیکھا نہ جاتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رو در رو آپ کے ساتھ نہایت سخت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش و حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو مرتد ہوئے کہ آبائی دین کو دفن کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ 2-4 روز کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید علیہ السلام اسلام لائے۔ حضرت سعید علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ علیہ السلام مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گریباں ہوئے۔ جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولی کہ عمر جو بن کر آئے ہو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی، فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی۔ ترجمہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو بے اختیار پکارا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے سے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی علانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے دفتن یہ حالت بدل گئی کہ انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے، جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل آ نکلا۔ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گیا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے عمر کو پناہ دی۔ تہذیب مسلمین رسوخ و عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور صفاقی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لیا تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے، اور کچھ کمردر قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح سے ستانا شروع کیا کہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خشاک سے سرزمین عرب دفن پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا نشہ انتظام سے نہیں اتر سکتا تھا۔ مسلمان اگرچہ اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پیون خاک کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی اس سے زیادہ ان بے کسوں کا صبر و استقلال داد و طلب ہوتا۔ قریش کی شان اس وقت تک قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ جادہ اسلام سے پھر قریش کے مذہب میں آ جاتے، یا شاید ان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منظور تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنا بنایا کارخانہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت و افسوس کر کے رہ جاتے ہیں اور کہتے تھے کہ چند خاص طبقوں کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ اتباع واس بن آئل وغیرہ اس قسم کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ مسلمانوں پر ظلم کے طریقے۔ بہرحال قریش نے جور و ظلم کے عبرت ناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی تھی۔ وہ ان غریبوں کو اس توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدل پائیں، بدن پر گرم بالو بچھا دیتے، لوہے کے آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کس مسلمانوں پر عام تھیں، لیکن ان میں جن
لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ تیمیم کے قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ میانمار نے خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھا رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدل پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے ٹھنڈے پڑ گئے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں نے ان کے ذمے ان کا بقایا تھا مانگتے تو جواب ملتا: جب تک محمد کا انکار نہ کرو گی ایک کوڑی نہ ملے گی۔ یہ کہتے کہ نہیں، جب تک تم مڑ کر نہ پھرو پھر نہیں، مر کر پھر جیو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشین نسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی ہالو پر لٹا دیتے اور پتھر کی چٹان سینہ پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کر پائیں۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گٹ گٹ کر مر جائیں گے، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اب بھی وہی رٹتی: احد احد۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے، جس کا نام سمیہ رضی اللہ عنہ تھا، شادی کر دی تھی۔ عمار رضی اللہ عنہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ جب یہ اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی مشہور ہیں، لیکن در حقیقت رومی نہ تھے۔ ان کے والد سنان کسرا کی طرف سے اہلہ کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے تھے ان میں صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ روم میں پلے، اس لیے عربی زبان اچھی طرح نہ بول سکتے تھے۔ ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکہ میں لائے۔ یہاں عبداللہ بن جدان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار بن یاسر ایک ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا: اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا۔ امیہ نے ان سے کہا: تیرا خدا یہی تو نہیں؟ انہوں نے کہا: میرا اور تیرا خدا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینہ پر اتنا بھاری بوجھل پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ لہینہ رضی اللہ عنہ یہ بیچاری ایک کنیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے: میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت نہدیہ اور ام امیس رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، بینا، زنیرہ، نہدیہ، ام امیس رضی اللہ عنہ سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا اور آزاد کر دیا کہ یہ لوگ وہ تھے جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائیں۔ ان سے کم درجہ وہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کبیر سن اور صاحب و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جو ساتویں مسلمان ہیں، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جن کا مسلمان ہونے میں 5واں نمبر تھا، جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے ان کو چنائے میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ لیکن یہ تمام مظالم، یہ جلادانہ بے رحمیاں، یہ عبرت خیز صفاقیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکی۔ ایک نصرانی مورخ نے نہایت سچ لکھا ہے، عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل لیں۔ وہ درجہ نشہ دینی آپ کے پیروں میں پیدا کیا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لے گئے تو ان کے پیروں بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ برعکس اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کیا۔ حبش 5 نبی قریش کے ظلم و تدبیر کا بادل جب پیہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم نے جان شار اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرمانرواں کو نجاشی علم کہتے ہیں اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جان شاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے، ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کے فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں جب کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جاہو اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیل جاتی۔ غرض ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان و اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ مع اپنی زوجہ کے جن کا نام حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل تھا۔ ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہاشم کے پوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، قبیلہ زہرہ سے تھے اور اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الاسد مخرودی مع اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنت ابی امیہ کے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔
حضرت عامر بن ربی ماں اپنی زوجہ کی جن کا نام حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا بنت ابی شمع تھا، سابقین اولین میں ہے، بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم قرار دیا تھا۔ حضرت ابو صبرہ بن آبی رحم ان کی ماں برا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ سابقین فی الاسلام میں ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ ہجرت ثانیہ میں گئے تھے۔ حضرت ابو حاتم رضی اللہ عنہ بن عمرو اور سہیل بن بزا بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور مجتہدین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے 5 ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھایا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ معتدے بزرگ مثلاً زبیر اور مصعب رضی اللہ عنہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو صبرہ رضی اللہ عنہ اور ابو صبرہ رضی اللہ عنہ یہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار، یاسر بن امیہ وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کے لذت سے آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی آنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن سن کر بھی چتاب کھاتے تھے اور آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربی اور عمر بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں بہا تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارش حبش کو روانہ ہوا۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کی اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے کہا کہ درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالہ کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا اور کہا تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی: ایھا المالکو، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزیاں سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گہمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھیں۔ نجاشی پر رکعت طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام
اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر صفرائے قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا، اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو جنہیں نجاشی عیسائی ہے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلامت اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے۔ نتنوں سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اسی اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشرق کے سہارے دریائے نیل تیر کر رمضان میں پہنچے۔ ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپا کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت عبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، یعنی یہ بت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی مطابقت کی، اور اس روایت کا یہ آخری حصہ ہے کہ چند کافروں کے سوا تمام جن و انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا۔ صحیح ہے، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے تھے، یعنی یہ بت معظم و محترم ہے اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی مطابقت کی کہ اس روایت کا یہ آخری حصہ ہے کہ چند کافروں کے سوا تمام جن و انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا۔ صحیح ہے، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے۔ ہم نے اوپر یہ بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں اور یہ روایتیں مرسل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایت کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنے فکرے ملا دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں سے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ پیدا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فکرے کہتے جاتے، لات اور عزمی اور تیسرے بت بنا کی قسم سے یہ بلند و بزرگ ہے اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ نجم کی وہ آیتیں پڑھی تو کسی شیطان نے یہی فکرے آپ کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفاروں سے شبہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی وہ الفاظ ادا کیے۔ اس واقعے کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فکرے کہہ دیے ہوں گے۔
اس واقعے نے روایتوں میں صورت بدل بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور چونکہ عام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان سے بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے۔ مواہب میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اب ان کے معبودوں کا کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اسی بنا پر انہوں نے جٹ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں یہ فقرے غلط کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے تھے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیاطین سے شیطان آدمی مراد ہے۔ جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن اب ان کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی تھی مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایزا تحدیق اب کمزور اور بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق الغماد جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے۔ ابن دگنا سے ملاقات ہوئی جو قبیلہ کارا کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہاں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن دگنا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن دگا مکہ میں پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر نماز میں چپ کے جو چاہے پڑھے، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی، اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بآواز قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار ہوتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن دگنا سے شکایت کی کہ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔